اس موقع پہ حضرت ابوبکر کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نہ جانے کن حالاتوں میں ہجرت کریں گے، اتنی مشکلوں پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، چلو اپنے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے ایک اونٹنی خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 اونٹنی خریدی، اپنے لیے ایک اونٹنی خریدی، ایک اللہ کے نبی کے لیے خریدی اور لا کے گھر پہ باندھ دی، اور اس انتظار میں رہے کہ اب کسی دن بھی جب ہمارے لیے حکم ہوگا تو ہم چل دیں گے۔ عام طور پہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکے میں جو دوپہر میں شدت کی گرمی ہوا کرتی تھی اس میں بہت کم لوگ گھروں سے نکلتے تھے، کیونکہ اتنی تپش ہوتی تھی کہ کھال بھی جھلس جاتی تھی، تو اگر کوئی بہت ضروری کام ہوتا تھا تو لوگ گھروں سے نکلتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، آج رات ہی ہمیں ہجرت کے سفر پہ نکلنا ہے۔ تو صدیق اکبر جانتے ہوئے پھر ایک بار پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ تم ہمارے رفیق دم ہجرت رہو گے، تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑا اعزاز و اکرام تھا صدیق اکبر کے لیے، کیا ان کے دل کی کیفیت ہوگی، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ بہرحال آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات گئے ہم تمہیں اطلاع کریں گے۔ اب آپ وہ منظر دیکھیے، اندازہ کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے مشرکین مکہ کے جانباز اعلیٰ قسم کے ہتھیار لیے ہوئے گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں چاروں کی طرف سے، کہ تاروں کی چھاؤں میں جب صبح اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ایک ساتھ ان پہ حملہ کریں گے۔ اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کے دل پہ القاء کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، اور مشرکین مکہ کی جو امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، یعنی آپ انتہا کیجئے، جس کی جان کے دشمن، جس کے خون کے پیاسے، اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں۔ اخلص ابن شریق نے ابو جہل سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اور اللہ کے نبی کے گھرانے کی لڑائی اور بڑی زور دے کے لڑائی ہے، آج اس وقت میرے اور تمہارے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، کسی بات کی پردہ پوشی نہ کرنا، جو دل میں ہو وہ سچ بتانا، دل سے بتاؤ کہ اللہ کے نبی سچے ہیں کہ جھوٹے۔ تو وہ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں بھرا ہوا تھا، جس کی سانسوں میں سانپوں کی پھنکاریں تھیں، اس موقع پہ کہہ گیا کہ جو دل کی بات پوچھتے ہو تو محمد سچے ہیں، قول کے پکے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ مجھے ان کے اختلاف ان کے پیام سے ہے۔ بتائیے، دشمن جس کی تعریف کر دے اس کے لیے پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن یہ ابو جہل ہی تو تھا جو سب کو برگلا کے میدان بدر میں لایا تھا۔ میدان بدر میں مشرکین مکہ کا پرچم تو ابو جہل کے ہی ہاتھ میں تھا۔ کون سا موقع تھا جب اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ حضرت عمر کے واقعے کو جو میں نے بیان کیا، اس سے پہلے یہ ابو جہل ہی تو تھا جس نے صفا کی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پتھر مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں حضرت علی کو دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے دروازے سے باہر تشریف لائیں، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ باہر تشریف لائیں، اور ایک مٹھی ریت ایسے ہوا میں اچھال دیں، اور اس کے بعد آپ ادھر سے تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، 17 لوگوں کی نگاہیں جس دروازے پہ ہیں، کیا اس دروازے سے کوئی چرند پرند بھی نکل سکتی کسی کے دیکھے بغیر؟ ایک مٹھی ریت ہوا میں ایسے اچھالتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ کفر کی نگاہیں نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھیں، ساری آنکھیں اسی دروازے پہ لگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سے تشریف لے جاتے ہیں، کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں پاتی۔ یہاں سے نکلتے ہیں تو سیدھے اپنے بچپن کے دوست رفیق دم ہجرت حضرت ابوبکر صدیق ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہجرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور اس گھر سے جب نکلتے ہیں تو اس غار ثور میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے آپ مال روڈ پہ کھڑے ہیں، جیسے آپ اس ہال کے باہر نکلیں گے، آپ نوین مارکیٹ پہ کھڑے ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ نوین مارکیٹ پہ کھڑے ہیں، اور نوین مارکیٹ پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو الہ آباد جانا ہے، آپ کو الہ آباد جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ادھر سے راما دیوی کی طرف چلیں گے کہ وہاں سے ہوتے ہوئے آپ الہ آباد جائیں، آپ راوت پور کی طرف نہیں جائیں گے۔ دونوں الٹے ہو جائیں گے نا؟ کچھ ہاں نہ کر کے بتائیے، دونوں ڈائریکشن الٹے ہو جائیں گے۔ اگر آپ
اس نوین مارکیٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو لکھنؤ جانا ہے یا فتح پور جانا ہے تو آپ راما دیوی والی سڑک پہ چلیں گے، آپ کلیان پور اور راوت پور کی سڑک پہ نہیں جائیں گے۔ غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے، غار ثور مکے کے داہنی طرف ہے، غار ثور اس راستے پہ ہے جو راستہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس طرف چلنا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرف غار ثور میں چلنا ہے، کیونکہ دشمنوں کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اللہ کا نبی ہجرت کرے گا تو مدینے کے لیے، لہٰذا ہمیں اس راستے پہ ڈھونڈا جائے گا، وہ اس راستے پہ ڈھونڈیں گے، ہم یہاں قیام کریں گے۔ یہ میں نے غار ثور اس لیے اس پہاڑ کی شکل میں دکھایا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے، میں دعویٰ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کوئی تھوڑا سا ڈھیلی ٹوپی اگر آپ سر پہ لگائیں گے اور جس جگہ پر بس والے یا کار والے جس سے بھی آپ جائیں گے وہ جب آپ کو اتاریں گے تو جب آپ وہاں پر اتریں گے اپنی سواری سے، تو میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ سواری سے اترنے کے بعد ایسے نظر اٹھا کے غار ثور کی چوٹی کو دیکھیں گے تو ٹوپی پیچھے گر جائے گی، اتنی اونچائی پہ ایسے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ویران علاقہ، بالکل برسوں سے کوئی نہیں آیا، سانپ ہے، بچھو ہے، کیا ہے، کیسے کیا معاملات ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر غار ثور پہنچتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ایسا ہے جہاں قرآن میں ثانی اثنین کے ذکر سے جو صدیق اکبر کو خطاب کیا گیا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے جہاں دو میں سے دوسرے کے بجائے دو میں سے پہلے ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ یہاں پہنچتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھر سے اور اس طرف کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی سفر میں آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رکیں باہر، میں پہلے اندر جاؤں گا۔ نہ جانے اندر کون جانور ہو، کیا چیز ہو، کچھ نہیں پتا، برسوں سے ویران پڑا ہے، جالے لگے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں، اندر پہنچنے کے بعد ایک چادر ان کے جسم پہ ہوتی ہے، اس کو اتارتے ہیں، پورے غار ثور کی صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے غار اس غار میں سوراخ سے دکھ رہے ہیں۔ اپنے چادر کے کپڑے کو پھاڑتے جاتے ہیں اور ایک ایک سوراخ کو بند کرتے جاتے ہیں۔ اپنے طرف سے جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سارے چھید بند کر دیے ہیں، اب کوئی سوراخ کھلا نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ادب و احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب یہ دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اندر کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، غور کیجئے، سوچ کے دیکھیے اللہ کے نبی کن مشکلوں میں ہیں، کن تکلیفوں اور پریشانیوں میں اس سفر کی شروعات کر رہے ہیں، نہ جانے کب کے جگے ہوئے ہیں، کب کے تھکے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس غار میں تشریف لاتے ہیں تو صدیق اکبر پلتھی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر پلتھی مار کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صدیق اکبر کے زانوں پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور لمحوں میں نیند آ جاتی ہے، لمحوں میں نیند آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی بے خبر سوتے ہیں تو صدیق اکبر کے کانوں میں ہس ہس کی کوئی آواز سی آتی ہے۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کانوں میں جب ایک آواز سنتے ہیں تو بے چینی کے عالم میں نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو نزدیک میں ہی، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ جب سارے سوراخ بند کر دیے تھے تو ایک سوراخ کیسے کھلا رہ گیا، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ ایک سوراخ کھلا تھا اور اس کے اندر سے ایک دو شاخہ زبان لہراتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ ایک سانپ تھا جو اپنی زبان کو لہراتا ہوا اس سوراخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوراخ سے باہر نکلتا، صدیق اکبر نے اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑے، آہستہ سے اپنے دوسرے پیر کو کھولتے ہوئے اس سوراخ کے منہ پہ پیر کا انگوٹھا لگا دیا۔ کاش ایسی محبت ہم لوگوں کو بھی آ جائے، کاش ہمارے عاشق رسول بننے میں یہ چیزیں کام آ جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کی شباہت پہ ڈال دے۔ پتہ ہے کہ سانپ جس کا کام ڈسنا ہے، سانپ جس کا کام زہر اگل دینا ہے، معلوم ہے، اس بات کو جانتے ہیں، اس کے بعد پیر کا انگوٹھا اس میں ڈال دیا، اور پیر کا انگوٹھا جیسے ہی ڈالتے ہیں تو سانپ جس کا کام ڈسنا ہے وہ ڈس لیتا ہے۔ انگوٹھے پہ ایک ایسا وار ہوتا ہے کہ زہر کی پوٹلی اس وار کو اگل دی جاتی ہے۔ صدیق اکبر کے جسم پہ جب زہر چڑھنا شروع ہوتا ہے تو زہر کی تاب سے پسینہ جسم میں آ جاتا ہے، اور
چہرے پہ جو پسینے کی بوندیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یا دو بوند ٹپکتی ہے تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرتی ہے۔ وہ جیسے ہی بوند گرتی ہے تو ویسے ہی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلتی ہے تو صدیق اکبر کو پسینے پسینے دیکھتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو گیا، کیسے اتنا پسینہ آ رہا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ایک آواز آئی تھی، یہاں ایک سانپ تھا، میں نے انگوٹھا اس میں ڈال دیا، اور اس طریقے سے یہ زخم ہے جس میں زہر ہو رہا ہے۔ سنیے ایک بات بڑی مزے کی، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ جب صدیق اکبر کے پیر کے اس زخم کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ زہر اس میں اگل دیا گیا ہے سانپ کی طرف سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس زخم پہ لگا دیتے ہیں۔ عام طور پہ تو ایسے میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کے علاج کرانا چاہیے نا، لیکن کیا لگتا ہے وہاں پہ؟ لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لگاتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ نبی کا لعاب دہن، نبی کے ماتھے کی بوندیں جو شیشیوں میں جمع کی گئیں، نبی کے ناخونوں کو جو جمع کر کے وصیت کی گئی کہ مر جانے کے بعد جب قبر میں لٹانا تو میرے ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ناخون رکھ دینا، یہ جو ماتھے کی پسینے کی بوندیں اور یہ جو لعاب دہن اور یہ جو ناخون جمع کیے، یہ ہندوستان والوں نے جمع کیے، کانپور والوں نے جمع کیے، یا مکے اور مدینے کے لوگوں نے جمع کیے جو آج ہمیں شرک اور بدعت کہہ کے اس سے دور کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے لعاب دہن کا استعمال کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ سے عشق کا اظہار تو وہاں سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر میں کسی پہ انگلی اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ لعاب دہن کے لگتے ہی زہر کی سمیت ختم ہو جاتی ہے اور صدیق اکبر کو پھر سے آرام مل جاتا ہے۔ 3 دن اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے نبی اور صدیق اکبر قیام کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور ان کے غلاموں کو یہ حکم تھا کہ دن بھر مکے میں ٹہلو، گھومو پھرو، ادھر ادھر کے حالات معلوم کرو، اور شام کو آ کے اطلاع دو تازہ کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کہاں کہاں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جب صبح لوگوں نے آپ کے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ آپ اندر نہیں ہیں، آپ کے بستر پہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آرام فرما رہے ہیں، تو پوچھا گیا کہ تمہارے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کو تو صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ تمہاری امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں وہ تم کو لوٹا دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں تو ان کے گال پہ ایک تھپڑ اور پڑتا ہے کہ جس کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے وہ ابھی بھی حضرت علی کی زندگی کو اس طریقے سے کہ یہاں پر بھائی اس بستر پہ لیٹنے کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ مولائے کائنات کی ہی محبت تھی جو کر سکتی تھی، یہ حضرت علی کا ہی عشق تھا جو اس کو کر سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کا اور اپنے جو صحابی رسول ہیں اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مرتبہ بالکل الگ رکھا ہے۔ اس جگہ پر 3 دن کا قیام ہوتا ہے، اور قیام کے دوران رات کے وقت کھانا یہاں پر آتا ہے، صدیق اکبر سے کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے۔ اس بیچ میں مکے میں ہلچل مچ جاتی ہے، ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، اور اس دور کا ایک مانا ہوا کھوجی ہے جس کو بلایا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اڑتی ہوئی چڑیا کے پروں کو دیکھ کے اس کو پہچان لیتا ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی کے گھر سے صدیق اکبر کے گھر اور وہاں سے غار ثور تک آتا ہے تو غار ثور کے دروازے سے کچھ پہلے تک آنے کے بعد رکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تک تو آنے کا پتہ چلتا ہے، اس کے بعد نہیں پتہ کہ کہاں گئے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، حافظ ہمارے بتا دیں گے کہ اسی وقت ایک مکڑی کا تازہ جالا لگتا ہے اور اسی وقت ایک کبوتری انڈے دے کے جاتی ہے کہ مشرکین مکہ اس کھوجی کے ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک تو پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب اس غار کے دروازے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو برسوں سے ویران ہے، یہاں تو مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تو ابھی تو انڈے رکھے ہوئے ہیں، یہاں نہیں ہو سکتے۔ یہ موقع تھا کہ جس میں صدیق اکبر یہ کہتے ہیں غار کے اندر سے کہ اللہ کے نبی وہ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں اس کا نزول ہوا ہے اس وحی کا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی غم نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اس جگہ پر 3 دن کا قیام کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اپنے گھر سے وہ دونوں اونٹنیاں منگواتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ جب سامان گھر سے لے کے آتی ہیں، جو اونٹ کی پیٹھ پہ جو توشہ رکھا جاتا ہے، جو اور کو سامان تھا، جلدی میں یہ سامان لے آتی ہیں، دونوں اونٹنیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس سامان کو باندھنے کے لیے رسی لانا بھول جاتی ہیں۔
تو یہ موقع ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ تمہارے گلے میں جو روپٹہ پڑا ہے وہ اتارو، اور اس روپٹے کو اتارنے کے بعد اس کو 20 سے 2 حصے کرتے ہیں، اور ایک گٹھری سے اپنے ایک طرف سے اپنے اونٹ کی گٹھری کو باندھتے ہیں، اور ایک طرف سے اللہ کے نبی کی اونٹ کی گٹھری کو باندھا جاتا ہے۔ اور یہ موقع تھا کہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے ذات النطاقین کا، جس کے معنی ہوتے ہیں 2 دوپٹے والی۔ اللہ کے نبی اس موقع پہ حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کو یہ خطاب دیتے ہیں کہ یہ 2 دوپٹے والی